نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 30ویں پارے کے مطالعہ کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آج سورہ النبا اور سورہ النازعات کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ النبا کا خلاصہ۔ سورہ النبا مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 12ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں، جو 30ویں پارے کے پہلے رکوع سے دوسرے رکوع تک ہے۔ نبا کے معنی خبر کے ہیں۔ یہ لفظ اس صورت کی دوسری آیت میں موجود ہے اور یہی اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ نبا عظیم سے مراد قیامت کی خبر ہے۔ کفار استہزائیہ انداز میں قیامت سے متعلق فضول سوالات کرتے تھے۔ ان سوالات سے کفار کا مقصد قیامت کو نہ ماننا تھا۔ اس صورت میں اللہ نے کائنات میں موجود بے شمار ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہیں کفار بھی مانتے تھے کہ یہ نعمتیں اللہ کی قدرت کی پہچان ہے، لیکن پھر بھی وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ اس لیے انہیں سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کے بنانے پر قدرت رکھتا ہے، اسی طرح وہ مرنے کے بعد انسان کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھانے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے جنت میں باغات اور ہم عمر بیویاں ہوں گی، اور یہی متقین کی جیت ہے۔ پھر قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن کوئی انسان یا فرشتہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے اللہ سے ہم کلام نہیں ہوگا، ما سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ مزید یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ جانوروں کو بھی میدان میں جمع کر کے مظلوم جانوروں کو ظالم جانوروں سے بدلہ دلوا کر انہیں مٹی کر دیا جائے گا، جسے دیکھ کر کفار بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی کر دیے جائے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب سورہ النبا کی تفسیر النور۔ یہ کفار مکہ کس کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر قیامت کے بارے میں، یعنی کفار اتنے تجسس اور حیرانگی میں کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں بھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں یہی بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کو قیامت کے دن احتساب کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ جب ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کو دوبارہ اٹھایا جا سکے گا؟ جس میں ان کفار کی مختلف رائے ہے، یعنی قیامت کو دوبارہ اٹھنے کی خبر سن کر ان کو مان لینے کی بجائے کفار میں سے ہر کوئی اپنی بے تکی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی اول تو قیامت قائم ہی نہیں کی جانی اور نہ ہی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا، اور اگر قیامت قائم کر بھی دی گئی تو ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، یعنی ایسا ان کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ ان کی رائے کی کوئی وقت نہیں ہوگی، یہ جلد جان جائیں گے، پھر ہرگز نہیں، یہ کفار جلد جان جائیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھا نہیں دیا؟ کیا زمین کو ہم نے ہموار نہیں کر دیا، اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی زمین کا توازن رکھنے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا ہے، اور تمہارے جوڑے پیدا کیے اور تمہاری نیند کو آرام کرنے کے لیے بنایا، اور رات کو تمہارا لباس یعنی پردہ بنایا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا، اور تمہارے اوپر 7 اور مضبوط آسمان بنا دیے، 7 اور کائناتیں۔
اور دن کے وقت ایک نہایت چمکتا چراغ سورج بنایا اور پھر بادلوں سے بکثرت پانی نازل کیا کہ اس سے نکالے اناج اور نباتات اور گھنے باغ۔ یعنی اتنی اشیاء کی تخلیق اللہ کر سکتا ہے تو قیامت قائم کرنے اور انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی اس دن اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا انسان سے حساب لیا جائے گا اور جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے بن جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ اس دن چمکتی ریت کی طرح ہو جائیں گے جیسے صحرا میں ہوتا ہے سراب، جو صحرا میں دور سے ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہو، لیکن جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو وہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ بے شک جہنم گات لگائے ہے، یعنی کفار کو جو جہنم کا سراب محسوس ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے اور وہ جہنمیوں کا انتظار کر رہی ہے۔ یہی سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگا جہاں کفار متوں رہیں گے۔ اس میں وہ سرکش کوئی ٹھنڈی شے کا ذائقہ نہیں چکھیں گے اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پینے کو، مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ۔ ان کفار کے اعمال کا پورا بدلہ، یعنی جیسا ان کفار نے دنیا میں رہ کر کیا ویسا ہی ان کے لیے برابر بدلہ ہوگا۔ بے شک یہ کفار کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا جیسے آج سے بڑھ کر جھٹلایا جاتا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، یعنی ان کفار کا ہر عمل لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے انہیں قیامت کے دن کہا جائے گا اب تم چکھو، ہم نہیں اضافہ کریں گے مگر تمہارے اوپر عذاب کا، یعنی تمہارے اوپر اب عذاب کی سختیاں بڑھتی ہی رہیں گی۔ بے شک متقین کے لیے کامیابی ہوگی، ان کے لیے باغ اور انگور ہوں گے اور نوجوان ہم عمر لڑکیاں اور چلتے جام، جس میں وہ نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ۔ یہ بدلہ ہوگا تمہارے رب کی طرف سے بے حساب عطا کیا گیا۔ کس رب کی طرف سے؟ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو بھی ان کے درمیان ہے، جو رحمان ہے کہ کسی کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جس دن جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور تمام فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہوں گے، جو کوئی بات نہیں کر سکیں گے مگر جسے رحمان سے اجازت ملے گی، اور وہ فرشتے ٹھیک بات ہی کریں گے، یعنی فرشتے ہر انسان کے بارے میں اللہ کے حکم سے ہی درست گواہی دیں گے اور کسی سے وہ زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ دن حق ہے، یعنی قیامت کا دن اٹل حقیقت ہے، تو اب جو بھی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں ابھی دنیا میں ہی خبردار کر دیا ہے اس عذاب سے جو نزدیک ہی ہے، یعنی جب بھی تمہیں دنیا میں موت آئی اسی وقت عذاب یا اچھا اجر قبر میں جاتے ہی شروع ہو جائے گا، جس دن ہر جاندار دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، یعنی ظالم جانوروں سے بھی مظلوم جانوروں کا بدلہ دلوایا جائے گا اور پھر انہیں مٹی کر دیا جائے گا، اور اسی طرح ہر کافر کہے گا کہ کاش میں بھی ان حیوانوں کی طرح اصحاب چکا کر مٹی ہو جاتا۔ یہ سورہ نبا کا مطالعہ تھا۔ اب سورہ نازعات کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما ناخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فإنما هي زجرات واحدة فإذا هم بالساہرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ نازعات کا مختصر سا جائزہ۔ سورہ نازعات مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 13ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں، جو 30ویں پارے کے تیسرے رکوع سے چوتھے رکوع تک ہے۔ نازعات کے معنی کھینچنا ہے۔ یہ لفظ اس سورت کی پہلی آیت
میں ہی ہے، اور یہی اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس صورت میں اللہ نے ان فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں جو کافروں کی جان نکالتے وقت ان کی روحوں کو سختی سے کھینچتے ہیں، جبکہ مومنین کی روحوں کو نرمی سے نکالتے ہیں، اور ان روحوں کے لیے اللہ سے جو حکم ملتا ہے اس کا فرشتے انتظام کر دیتے ہیں۔ دراصل اللہ بتانا چاہتا ہے کہ انہی فرشتوں کے ذریعے ہی سور پھونکا جائے گا اور انہی کے ذریعے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو وہ آیات ربانی دیکھ کر بھی متکبر ہو گیا اور رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو اسے عذاب الہی سے سمندر میں غرق کر دیا گیا، اور آخرت میں اس کے لیے جہنم مقرر کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا کر آخرت کی منظر کش کر رہا ہے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ کفار جب قیامت کے دن وہاں ہوں گے تو انہیں دنیاوی عرصہ حیات اور برزخ کی زندگی ایک شام یا صبح جتنی محسوس ہوگی۔ یہ سورہ نازعات کا مختصر جائزہ تھا۔ اب سورہ نازعات کی تفسیر النور۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے کفار کی جان کھینچتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے اہل ایمان کی زندگی کی گرہیں کھولتے ہیں، یعنی اہل ایمان کی جان نکالتے وقت انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے اللہ کے حکم سے محفوظ طریقے سے روح لے کر جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھتے ہیں، پھر کام کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے روح کو مقام علیین یا سجین میں اس وقت تک لے جاتے ہیں جس قیامت کے دن تھر تھرائے گی، تھر تھرانے والی، اور ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی تمام مردوں کو پھر زندہ کر دیا جائے گا۔ کتنے ہی دل اس دن خوف سے دھڑکتے ہوں گے اور ان کی نظریں جھکی ہوں گی، یعنی سہمے ہوں گے۔ یہ کفار جو قیامت کے دن نیچی نظریں کیے خوف کے مارے سہمے بیٹھے ہوں گے کہتے ہیں کہ ہمیں الٹے پاؤں پھر لٹا دیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ کیا جب ہماری ہڈیاں گال سڑ جائیں گی پھر بھی زندہ کر دیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا بہت ہی نقصان دہ ہے، بے شک یہ تو بس ایک ہی جھٹکی ہوگی، یعنی کفار قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر ہی خوف کے مارے سہم جائیں گے، جبکہ ان کا سخت ترین عذاب کا مرحلہ ابھی آیا ہی نہیں ہوگا، تو وہ ایک کھلے میدان میں پڑے ہوں گے، یعنی وہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر ملی ہے جب انہیں ان کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں پکارا کہ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہو کہ کیا اے فرعون تو پاکیزگی اختیار کرنا چاہتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ میں تمہیں تیرے رب کی طرف ہدایت دوں تاکہ تو ڈرے، یعنی تیرے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانیاں دکھائیں جس پر اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ پھر اس نے پیٹ پھیر لی اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی کوشش کرنے لگ گیا، یعنی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک بھر سے تمام ماہر جادوگر اکٹھے کر لیے۔ پھر اس نے جب لوگوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، یعنی فرعون نے شرک کا سب سے بڑا دعویٰ کر دیا، تو اس کو اللہ نے پکڑ لیا دنیا اور آخرت کے عذاب میں۔ بے شک اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی نہ صرف بڑے مشرک فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا جا چکا ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی کہ اللہ نے اس کو بنایا جہاں تمہاری زندگی اور موت کے تمام اسباب رکھے گئے ہیں، پھر اس آسمان کی چھت کو اٹھایا، پھر اسے ٹھیک کر دیا، یعنی آسمان کی چھت کو ٹھیک طریقے سے نصب کر دیا، اس کی رات اندھیری کی اور دن کو روشن کر دیا، اور زمین کو آسمان کے بعد ہموار کر دیا، یعنی اللہ آسمان سے مسلسل پانی برساتا رہا اور آگ کی مانند زمین کو ٹھنڈا کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور اس زمین میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، یعنی اب زمین پر ہی پانی کا ذخیرہ ہے جو بخارات بن کر آسمان کی طرف جاتا ہے، پھر اسے بارش کی شکل میں واپس زمین پر بھیج دیا جاتا ہے،
اور زمین پر ہی تمہاری خوراک کا بندوبست کیا گیا، اور پہاڑوں کو اس زمین میں ٹھونک دیا ہے تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ پھر جب بہت بڑی آفت آ جائے گی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں کوشش کی تھی، اور جہنم دیکھنے والوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ تو جس نے دنیا میں سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو اپنے رب کے مرتبے سے ڈرتا رہا، یعنی جس نے شرک نہ کیا اور اپنی نفسانی خواہشات سے رکا رہا، تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کفار پوچھتے ہیں کہ وہ کب آ کر ٹھہرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی قیامت کا مقرر شدہ وقت بتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا حصہ نہیں ہے۔ اس کی انتہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہی کی طرف ہے، یعنی جب اللہ چاہے گا وہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اس قیامت سے خبردار کرنے والے ہیں، اس کو جو اس سے ڈرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف یہی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو قیامت کی اٹل حقیقت اور اس کی ہولناکیوں کے بارے میں خبردار کر دے۔ قیامت کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہوا ہے، جس دن وہ کفار اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی ایک صبح رہے تھے، یعنی کفار سمجھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں انتہائی کم وقت گزارا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔